السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ قیام پاکستان کی سچی کہانیاں سیریز میں آج پیش ہے آزادی کی یادیں اور بیگم زیب ستار کی باتیں۔ انٹرویو غزالہ فصیح۔ بیگم زیب ستار تحریک پاکستان کی ادنا اور غیر معروف کارکن ہیں۔ جس طرح کسی فوج کے لیے ہر سپاہی کا کردار اہم ہوتا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں حصول پاکستان کی لڑائی میں بیگم زیب ستار نے خاموش سپاہی کا کردار ادا کیا۔ زمانہ طالب علمی سے ہی آپ مسلم لیگ سے وابستہ ہو گئیں۔ اس وقت آپ کی عمر 87 برس ہے۔ جب ہم نے آپ سے تحریک پاکستان کی یادوں کے حوالے سے بات کی تو آپ نے کہا، اب بہت سی باتیں اور نام یادداشت میں محفوظ نہیں رہے۔ آپ کو مسلم لیگ میں شمولیت کا خیال کیسے آیا؟ میں دہلی میں رہتی تھی۔ ان دنوں ہندوستان کی دو بڑی سیاسی جماعتوں مسلم لیگ اور کانگریس کا بہت چرچا تھا۔ میں اخبار بہت باقاعدگی سے پڑھتی تھی اور قائد اعظم کے نظریات سے متاثر بھی تھی، لیکن مجھے تحریک اس جلسے سے ملی جس میں آل انڈیا مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی کی صدر بیگم ہاشمی، جنرل سیکرٹری فہمیدہ سید اور دیگر خواتین نے، جن کے نام اب یاد نہیں آ رہے، پاکستان کے حق میں بہت اثر انگیز تقریریں کر کے پاکستان کا مطلب اور قیام پاکستان کا مقصد واضح کیا۔ بیگم ہاشمی کی شخصیت اور تقریر نے مجھے بہت متاثر کیا۔ بیگم ہاشمی نے جلسہ ختم ہونے کے بعد فنڈ کے لیے کیلنڈر فروخت کیے۔ میں نے چند کیلنڈر خریدے تو بیگم ہاشمی بہت متاثر ہوئیں۔ انہیں مجھ سے ملنے کا اشتیاق ہوا کہ کس لڑکی نے کیلنڈر خریدے ہیں۔ آپ بیگم ہاشمی کے سامنے نہیں آتی تھیں؟ یہ اس زمانے کی بات ہے جب لڑکی کا شادی سے پہلے اپنی سسرال جانا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، کیونکہ خواتین کے اس جلسے کا اہتمام میرے شوہر جناب عبدالستار مظہری صاحب، جو اس وقت میرے منگیتر تھے، نے اپنی بڑی بہن کے گھر میں کروایا تھا۔ وہ آپا جان میری خالہ زاد بہن تھیں، لیکن ہونے والی نند تھیں، اس لیے میں نے اندر کمرے میں بیٹھ کر جلسے کی تمام کارروائی دیکھی۔ بیگم ہاشمی نے مجھ سے مل کر خوشی کا اظہار کیا۔ چند روز بعد میں بھی مسلم لیگ کی کارکن بن گئی۔ رکنیت کی فیس کتنی تھی؟ سستا زمانہ تھا، پیسے سے زیادہ انسان اور انسانی احساسات و جذبات کی قیمت تھی۔ اتنی بڑی سیاسی جماعت کی رکنیت فیس صرف 4 آنے تھی۔ آپ کی سرگرمیاں اس ضمن میں کیا تھیں؟ مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرتے ہی سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ صرف ایک ہفتے میں گرلز گائیڈ تیار کر دی۔ اس کا یونیفارم سفید اور دوپٹہ سبز تھا۔ تمام لڑکیوں نے پاکستان زندہ باد، مسلم لیگ زندہ باد اور قائد اعظم زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اتنی قلیل مدت میں اتنے منظم طریقے سے گرلز گائیڈ تیار کرنے پر بیگم ہاشمی بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے میری اس کامیاب کوشش کو بہت سراہا کہ کم عمری کے باوجود تم نے بہت محنت کی۔ انہوں نے صرف میری حوصلہ افزائی کی بلکہ میرے جذبے اور لگن سے متاثر ہو کر مجھے اپنے وارڈ کی پروپیگنڈا سیکرٹری بنا دیا۔ بحیثیت پروپیگنڈا سیکرٹری آپ کی ذمہ داری کیا تھی؟ اپنے وارڈ کی جانب سے ہونے والے جلسے، جلوسوں اور میٹنگز کی رپورٹ اخبار میں دیتی تھی۔ شملہ کانفرنس میں قائد اعظم نے گھر گھر جا کر عوام کو پاکستان کے بارے میں معلومات مہیا کرنے کی درخواست کی تھی۔ یہ ذمہ داری بھی ہم نے خوش اسلوبی سے پوری کی۔ تحریک پاکستان کے تمام معروف و غیر معروف کارکنوں کا جذبہ قابل دید تھا۔ کیا لوگ بآسانی آپ کی بات سمجھ لیتے تھے؟ کانگریسی بھی تو مستقل چالیں چل رہے تھے۔ بعض لوگ بآسانی سمجھ لیتے، بعض کو سمجھانا پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ ہمارے وارڈ کی چند لڑکیاں چندہ جمع کر رہی تھیں۔ ایک گھر میں گئیں تو وہاں موجود خواتین نے کہا، یہاں سے پیسہ لے جا کر کیا کرو گی؟ میری ایک سہیلی نے، جو خود ایک صاحب ثروت گھرانے کی فرد تھی، شرارت سے کہا، اپنا جہیز بنائیں گے۔ خواتین کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ اپنے زیورات تک فنڈ میں دے دیتی تھیں۔ جس طرح بھی ہو سکا سب نے قیام پاکستان کے حصول کے لیے جد و جہد کی اور اپنی حیثیت کے مطابق چندہ دیا۔ آپ جلسے جلوسوں میں شرکت کرتی تھیں؟ کوئی یادگار جلسہ یا جلوس؟ دہلی میں ایک جلوس نکلا تھا جب ایک لڑکی نے نہایت دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیکریٹریٹ کی چھت پر چڑھ کر پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا۔ اس کا نام یاد نہیں آ رہا۔ اس وقت جلوس میں شریک خواتین کا جوش و خروش قابل دید تھا۔ ایک طالبہ کے اس جرأت مندانہ اقدام پر خواتین کا حوصلہ مزید بڑھا۔ فضا نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ اس زمانے میں تو مسلمان خواتین آزادی سے گھر سے نہیں نکلا کرتی تھیں اور پردہ بھی کرتی تھیں۔ جلسوں جلوسوں میں کم ہی شرکت کرتی ہوں گی۔ ایک آزاد وطن میں رہنے کی خواہش اتنی شدید تھی کہ خواتین کی کثیر تعداد ان جلسوں اور جلوسوں میں شرکت کرتی۔
جلسوں میں تو خواتین کے لیے باقاعدہ پردے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ رات کے وقت جلسہ تھا، ابھی جلسہ شروع ہی ہوا تھا کہ ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ جلسہ صبح فجر تک جاری رہا اور بارش بھی، لیکن نہ جلسے میں شریک افراد کی تعداد میں کمی آئی اور نہ ان کے جوش و جذبے میں۔ لیگی رہنماؤں کی تقریریں عوام کا جوش و خروش بڑھا رہی تھیں، بچوں کا جوش و خروش بھی کم نہ تھا۔ میرا دیور سعید احمد اس وقت 9 عمر تھا، اس کی آواز بھی بہت اچھی ہے، وہ ہمارے جلسوں میں تحریک پاکستان کے حوالے سے ترانے گاتا تھا۔ کیا کسی مسلم لیگی رہنما کو قریب سے دیکھنے اور سننے کا موقع آپ کو ملا؟ دہلی میں اربک کالج کے جلسے میں قائد اعظم اور محترمہ فاطمہ جناح نے شرکت کی تھی، تب انہیں قریب سے دیکھنے اور سننے کا موقع ملا۔ اس وقت آپ کے کیا احساسات تھے؟ قائد اعظم نہایت دبلے پتلے لیکن باروب اور باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ بے پناہ خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ ہمارے سامنے وہ ہستی کھڑی تھی جس نے ہمیں ایک پلیٹ فارم مہیا کیا تھا اور ہمارے جذبہ عمل کو بیدار کر دیا تھا۔ قائد اعظم کو دیکھتے ہی جوش و مسرت سے ہم سب نے مل کر پاکستان زندہ باد، مسلم لیگ زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان کے پرجوش نعرے لگائے۔ اس کے علاوہ یہ شعر بھی نعرے کی صورت میں پڑھا گیا: دور ہٹو دنیا والوں، پاکستان ہمارا ہے، آج ہمالیہ کی چوٹی سے ہم نے تمہیں للکارا ہے۔ قائد اعظم کی صحت، ہمت، آواز، لگن اور ایک آزاد وطن کے حصول کے لیے آپ کی مشقت اور عزم دیکھتے ہوئے میاں بشیر احمد کے یہ اشعار یاد آ گئے تھے: رکھتا ہے دل میں تاب و تواں 9 کروڑ کی، کہنے کو ناتواں ہے محمد علی جناح، رگ رگ میں اس کے ولولہ ہے جب قوم کا، پیر میں بھی جواں ہے محمد علی جناح۔ نظم بہت بڑی تھی لیکن مجھے یہی شعر یاد رہ گئے۔ قائد اعظم کے جواں عزم و حوصلے نے ہمارے اندر بجلیاں بھر دی تھیں، ہم پہلے سے زیادہ توانائی محسوس کر رہے تھے۔ آپ نے اس طرح ہمارے جذبے اور کوششوں کو سراہا کہ ہم میں مسلم لیگ کے لیے کام کرنے کی امنگ بڑھ گئی۔ اس روز اپنے عظیم قائد کو نزدیک سے دیکھ اور سن کر ہمیں یقین آ گیا کہ لے کے رہیں گے پاکستان کا نعرہ رہے گا نہیں جائے گا، اور ایک دن ہم پاکستان ضرور حاصل کر لیں گے۔ کسی اور مسلم لیگی رہنما کو آپ نے دیکھا؟ جی ہاں، دہلی کے مشاعرے میں قائد ملت لیاقت علی خان کو دیکھا تھا۔ تمام مسلم لیگی رہنماؤں میں یہ بات مشترک تھی کہ تمام کے تمام بہت باوقار شخصیت کے حامل اور اپنی پہچان آپ کرانے والے تھے۔ خواتین مسلم لیگی رہنماؤں میں سے آپ کس سے متاثر ہوئیں؟ محترمہ فاطمہ جناح بھی قائد اعظم کی طرح دبلی پتلی لیکن اول العزم تھیں۔ آپ کی شخصیت کا وقار بہت اچھا لگتا تھا۔ آپ نے جس طرح قائد اعظم کا ساتھ دیا وہ نہایت قابل فخر اور قابل تعریف ہے۔ بیگم شائستہ اکرام اللہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ ایک بڑے سیاسی گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود آپ کے مزاج میں سادگی اور انکسار تھا۔ آپ بغیر مائک کے اپنی پاٹدار آواز میں تقریر کرتی کہ الفاظ اور آواز دونوں ہی دل پر اثر کرتے۔ آپ تحریک پاکستان سے متاثر تھیں، کیا اس کا اثر آپ کی ذاتی زندگی پر پڑا؟ بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ مجھے محنت، لگن اور دیانتداری سے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی عادت پڑ گئی تھی۔ اپنے بچوں کو بھی اس کی تربیت دی۔ اس زمانے کے 2 واقعات یاد آ گئے۔ اسکول سے مڈل کا امتحان پاس کر کے میں پرائیویٹ ادیب عالم کا کورس کر رہی تھی۔ پر پڑھانے آتے تھے، وہ کانگریسی اور میں مسلم لیگی۔ ایک مرتبہ وہ مجھے ایسے الفاظ بتا رہے تھے جن کے آخر میں تان آتا تھا۔ انہوں نے مثال دی جیسے گلستان، بوستان۔ میں نے برجستہ کہا، مثلاً پاکستان۔ انہیں پسند نہیں آئی کہ پاکستان کیوں؟ میرے اندر کی مسلم لیگی مصر تھی کہ جب آخر میں تان لگنا ہے تو پاکستان کیوں نہیں؟ ادھر ماسٹر صاحب کی کانگریسی روح تڑپ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے قائل کرنا چاہا، لیکن لے کے رہیں گے پاکستان ہمارے لیے صرف نعرہ نہیں رہا تھا بلکہ ہم سب کے دل کی آواز بن گیا تھا۔ قائد اعظم کا اٹل فیصلہ ہماری قوت بن گیا تھا۔ یہ عزم اور یہ استقلال تو مسلم لیگیوں کی شناخت تھا، سو میں بھی اپنی بات پر قائم رہی۔ بالآخر ماسٹر صاحب نے ابا جان سے کہہ دیا، جمال صاحب میں آپ کی صاحبزادی کو نہیں پڑھا سکتا۔ ماسٹر صاحب تو چلے گئے لیکن پاکستان ہمیں مل گیا۔ پھر آپ نے کورس مکمل کیا؟ کورس تو میں نے گھر پر مکمل کر لیا تھا لیکن امتحان نہیں دے سکی۔ اکتوبر 1946 میں میری شادی ہو گئی۔ اچھا، وہ دوسرا واقعہ کون سا تھا؟ میرے ایک استاد نے جو مجھے گھر پر پڑھانے آتے تھے، ایک مرتبہ علامہ اقبال کے ایک شعر پر مضمون لکھنے کو کہا۔ جب میں نے مضمون لکھا تو انہوں نے ابا جان سے کہا کہ لگتا ہے صاحبزادی اخبار پڑھتی ہیں۔ تب ابا جان نے ان کو میری مسلم لیگ سے وابستگی اور اس حوالے سے سرگرمیوں کے بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے۔
آپ کے والدین کس سطح پر تعاون کرتے تھے؟ میرے چھوٹے چچا سب سے پہلے مجھے جلسے میں لے کر گئے، جہاں سے میرا حوصلہ بڑھا۔ اور ابا جان بہت تعاون کرتے، گھر میں میٹنگز بھی ہوتی اور جلسے بھی، اور ان کی اجازت مجھے بخوشی دی جاتی۔ اس کے علاوہ میں جلسے اور جلوسوں میں بھی شرکت کرتی تھی۔ مرتبہ میں نواب اسماعیل علی خان کی کوٹھی میں وفد کے ساتھ گئی تھی۔ مسلم لیگ کے حوالے سے کوئی اچھی خبر ملتی تو آپ کے کیا تاثرات ہوتے تھے؟ بے حد خوشی ہوتی تھی۔ ہم اپنے اندر ایک نئی توانائی محسوس کرتے اور پہلے سے زیادہ جوش و جذبے سے کام کرتے تھے، اور ہمیں اپنی منزل بھی قریب آتی محسوس ہوتی تھی۔ پاکستان بننے کی خبر کب اور کیسے ملی؟ پاکستان کا قیام کا اعلان 3 جون کو وائس رائے ہند نے کر ہی دیا تھا، اور اس کی گونج پورے بر صغیر میں سنی گئی تھی۔ میں نے جب یہ خبر سنی تو بہت خوشی ہوئی، اور اس وقت تو خوشی سے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے جب 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب لاہور ریڈیو اسٹیشن سے مصطفیٰ علی ہمدانی کی آواز میں "یہ ریڈیو پاکستان ہے" کے الفاظ سنے۔ اس وقت جو احساسات اور جذبات تھے وہ طویل مدت گزرنے کے بعد آج بھی ناقابل بیان ہیں۔ آپ پاکستان کب اور کیسے آئیں؟ تحریک پاکستان کے لیے کام کرنے کے جرم میں میرے نام کے بھی وارنٹ جاری ہو گئے تھے، لہذا میرے خسر نے فوری میری پاکستان روانگی کا بندوبست کیا، اور میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ 4 نومبر 1947 کو جہاز سے پاکستان پہنچی۔ 5 نومبر کی صبح میرے بڑے صاحبزادے سید اقبال مظہری کی ولادت ہوئی۔ جب ہم دہلی سے رخصت ہو رہے تھے تب میرے خسر نے گھر پر حسرت سے چاروں طرف نظر دوڑائی اور یہ شعر پڑھا: دیوار پر حسرت سے نظر کرتے ہیں، خوش رہو اہل وطن، ہم تو سفر کرتے ہیں۔ پاکستان کی سرزمین پر جب آپ نے پہلا قدم رکھا تو آپ کا کیا تاثر تھا؟ دل اور زبان پر پہلے الفاظ کیا تھے؟ لاہور ایئرپورٹ پر اترتے ہی اپنے آزاد ملک میں سانس لینے کا خوشگوار احساس ہوا۔ اجنبی جگہ بھی مانوس لگ رہی تھی۔ دل اور زبان بھی یہی الفاظ تھے کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے آزاد وطن کا خواب پورا کیا، پاکستان زندہ باد۔ گویا آپ نے ہجرت کے وقت کوئی تکلیف نہیں اٹھائی۔ یہ درست ہے کہ ہجرت کے وقت ہم نے وہ صعوبتیں نہیں اٹھائیں جو دیگر عزیزوں اور خاص کر میرے شوہر نے اٹھائیں۔ آپ نے اپنی ڈائری میں ان دنوں کے حالات لکھے ہیں۔ آپ 18 ستمبر 1947 کو پرانا قلعہ کیمپ چلے گئے تھے۔ میرے شوہر ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، تو وہ شاہانہ زندگی بسر کرنے کے عادی تھے۔ وہاں آپ نے اور قلعے میں مقیم لوگوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں۔ بارشوں میں خیمے میں پانی ٹپکنے لگتا تھا۔ آپ نے بتایا تھا کہ ایک روز تو بارش کے ساتھ ہوا کا زبردست طوفان آیا تھا۔ 3 گھنٹے تک مسلسل ہونے والی بارش نے ہم کو شرابور کر دیا تھا۔ ہیضہ اور کئی وبائی امراض پھوٹ پڑے تھے۔ کئی روز تک موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری رہا تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جا رہا تھا۔ وہ بدترین قسم کی غنڈہ گردی اور ظلم و ستم کا شکار رہے۔ ان کے بیوی بچوں کو ان کے سامنے سنگین گھوپ کر پیٹ چاک کر کے بہت اذیتیں دے کر ہلاک کیا گیا۔ معصوم اور بے زبان بچوں کو نیزوں پر اٹھایا گیا۔ یہ اور ان جیسے کئی خون چکا واقعات ہم نے پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ 1 اکتوبر کو پاکستان کی سرزمین پر پہلا قدم رکھا تو اطمینان اور خوشی کا سانس لیا، اور اس وقت ایک ہی آرزو آپ کے دل میں تھی کہ فتح میں مقاصد کو ہمدوش سے ثریا کر، خودداری ساحل دے، آزادی دریا دے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ علامہ اقبال کا یہ شعر بھی دل کی آواز تھی اور اب بھی ہے۔ پاکستان ہجرت کے بعد ابتدا میں آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ بچپن ہی سے میں کشادہ اور بڑے گھر میں رہی تھی۔ پاکستان آ کر 4 کمروں کا فلیٹ لیا۔ ہمارے جو عزیز کراچی آتے وہ بھی اسی فلیٹ میں رہتے۔ بعد میں جس کے مکان کا بندوبست ہوتا گیا وہ چلا گیا۔ میری دادی جب 2 کمروں کے مکان میں گئیں تو انہوں نے کہا، اس سے بڑی تو میرے ایندھن کی کوٹری تھی۔ قیام پاکستان سے پہلے کا زمانہ آپ کو یاد آتا ہے؟ کبھی بہت یاد آتا ہے۔ کئی یادگار چیزیں جو وہیں رہ گئیں۔ قائد اعظم کے دستخط والی رسید، میری گڑیا کا بڑا سا آراستہ گھر، ماضی کا وہ خوشگوار حصہ جب ہم نے ایک آزاد وطن کے اصول کے لیے دن رات جد و جہد کی تھی۔ باتیں اور یادیں تو بہت سی ہیں، اور اب سے کچھ عرصے پہلے تک تو بہت کچھ یاد تھا۔ اب بہت سی باتیں اور نام ذہن سے محو ہو گئے ہیں۔ اب سے چند برس پہلے آپ پوچھتی تو میں کئی واقعات آپ کو بتا دیتی۔ اب یادداشت پہلی سی نہیں رہی، اس لیے آپ کو نہ بتا سکی۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں آپ کیا سوچتی ہیں؟ کیا یہ واقعی آپ کے خوابوں کی سرزمین ہے؟ بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے جس ملک کے خواب دیکھے تھے، قیام پاکستان کی ابتدائی چند برسوں میں تو ویسا ہی تھا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری قوم متحد نہیں ہے۔ قائد اعظم کے اصول اتحاد، تنظیم، یقین محکم
صرف تقریروں تک محدود ہو گئے ہیں۔ حالانکہ آج پاکستان کو سب سے زیادہ انہی اصولوں کی ضرورت ہے۔ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کے ہم نے خواب دیکھے تھے، جس کے حصول کے لیے ہم نے دن رات ایک کیے تھے۔ آج بھی دل میں ایک ہی آرزو ہے کہ پاکستان ہمارے خوابوں کی سرزمین بن جائے، وہ خواب جو ہمیں قائد اعظم نے دکھایا تھا اور اس کی تعبیر بھی دی تھی۔ اب پاکستان کی پل پل بدلتی صورتحال دیکھ کر ان خوابوں کی کرچیاں آنکھوں ہی میں نہیں دل میں بھی چبھتی ہیں۔ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، آمین۔ یہ انٹرویو ماہنامہ آہنگ آزادی نمبر اگست 2016 سے لیا گیا ہے۔ مزید سچے واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہمارا چینل اردو کہانی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔